ایک مرتبہ وہ شخص ہے اس نے بیلچہ اٹھایا اور فتح کے وار کو روکا. اب جب فتح کے وار کو روکا ایسے وار روکا کہ فتح کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے, فتح کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے اور زمین پہ گر جاتی ہے. اب وہ شخص کہتا ہے کہ اے فتح اب تم کس سے جنگ لڑو گے, اب کس سے لڑو گے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک گرز ہے, میرے پاس ایک گرز ہے, میں اس گرز سے لڑوں گا. اب فتح نے کہا کہ آپ کس سے لڑیں گے؟ تو اس نے کہا, وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہی بیلچے سے لڑوں گا, میں یہی بیلچے سے لڑوں گا. اب فتح نے اب گرز چلایا ادھر, یہ شخص نے ایک مرتبہ بیلچے سے اس وار کو روکا اور ایک مرتبہ جھٹکا دیا, فتح کے ہاتھوں سے گرز چھوٹا. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جس کے ہاتھ میں جب بیلچہ آ جائے تو یہ عظمت ہے, یہ ہے چال و چلن, اور جس کے ہاتھ میں جب تلوار آ جائے, ذوالفقار آ جائے تو اس کا کیا عالم ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جب اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ ہو تو اس کا چلانے کا انداز یہ ہو, تو جب ذوالفقار آ جائے تو اس کا انداز کیا ہوگا. تو عزیزان ایمان, اب فتح ہے, فتح کو اس نے جکڑ لیا, پکڑ لیا, اور ایک مرتبہ جیسے ہی جکڑا فوراً فتح رونے لگا, گریا کرنے لگا. اب جب دیکھا تو ایک مرتبہ پوچھا کہ گریے کا کیا سبب ہے, کیوں گریا کر رہے ہو؟ تو فتح نے جواب دیا کہ دیکھو میں علی کو قتل کرنے آیا تھا. پوچھا کس وجہ سے, کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ تو پوری داستان بتائی, اور یہ کہا کہ میرے چچا نے کہا کہ اگر علی کا سر قلم کر کے لاؤ گے تو میں تمہیں سلطنت بھی دوں گا اور اپنی بیٹی بھی دوں گا. تو عزیزان ایمان, ایک مرتبہ مولا کائنات نے بیلچے کو بازو میں رکھا, بیلچے کو پھینکا, اور پھینکنے کے بعد ایک مرتبہ مولا نے اپنی گردن کو اس کے حوالے کیا, کہا ہے فتح اگر تمہیں یہی خواہش ہے تو لو, علی کی گردن ہے اور میں ہی علی ہوں, علی کی گردن کو بدن سے جدا کر دو. عزیزان ایمان, جیسے ہی فتح نے یہ جملہ سنا کہ یہی علی ہے, یہی علی ہے, تو ایک مرتبہ فتح کہتا ہے کہ میں نے بہت بہادر دیکھے اور میں نے سنا ہے کہ جو جتنا بڑا بہادر ہوتا ہے اس کا دل اتنا سخت ہوتا ہے, اس کا دل اتنا سخت ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ فتح کہتا ہے کہ اے علی آپ جتنے بہادر ہیں, آپ جتنے بڑے شجاع ہیں, اتنے بڑے کریم بھی ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب فتح کہتا ہے کہ اب ایسے کو دیکھ کر مجھے کیا سلطنت کی پڑی ہے, اب میں ایسے کے قدموں میں رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, جنگ حاصل سیکھنا چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ جب علی نے یہ دیکھا تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ جب تم چاہتے ہی ہو تو اگر آنا چاہتے ہی ہو تو اپنے نام کو بدلنا پڑے گا. تو ایک مرتبہ علی نے کہا کہ تمہارا نام اب سے فتح نہیں بلکہ تمہارا نام قمبر ہے, تمہارا نام قمبر ہے. تو اب یہ قمبر کہاں سے پڑا, قمبر کا کیا مطلب؟ تو ایک مرتبہ قمبر کے معنی دیکھا گیا, اور یہ قمبر بنا ہے قمبرہ سے. قمبرہ ایک پرندے کا نام ہے جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے, اور جب وہ اڑتا ہے تو آزاد اڑتا ہے. تو عزیزان ایمان, مولا کائنات نے جناب قمبر کے نام کو پرندے کے نام پر قمبر کا نام رکھا. کس نے؟ مولا کائنات نے پرندے کے نام پر قمبر نام رکھا. اور پرندے کا کیا ہے؟ پرندہ آزاد اڑتا ہے, پرندہ آزاد اڑتا ہے. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے قمبر کا نام قمبر رکھ کے, پرندے کے نام پر رکھ کے یہ دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ دیکھو اگر کوئی معرفت میں اڑتا ہوا علی کے پاس آ جائے تو علی جنت میں بھی آزاد کرتا ہے, آخرت میں بھی آزاد کرتا ہے.